روداد قفس یعنی جیل میں بتائے ہوئے فیض احمد فیض کے دنوں کی کہانی۔ میجر محمد اسحاق۔ کیمیا گر بغصہ مردہ ورنج، ابلا اندر خراب یافتہ گنج۔ فیض صاحب کی کسی تصنیف کا دیباچہ لکھنے کی سعادت ایک خزانہ پانے سے کم کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی دقتوں کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب لکھنے بیٹھا۔ کہتے ہیں پرانے زمانے کے راجے مہاراجے جب کسی برگشتہ بخت سفید پوش کی پریشان حالیوں میں اضافہ کرنا چاہتے تھے تو اسے ایک عدد ہاتھی بخش دیا کرتے تھے۔ معاملہ بئی نہیں ایسا تو نہیں ہے، لیکن ایک سیدھے سادے فوجی آدمی کے لیے فیض کے کلام کے بارے میں کچھ لکھنا کافی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، اور پھر ایک کسان اور خاص کر نو آبادیاتی ملک کے کسان کے بیٹے کی تربیت ہی کیا ہوتی ہے۔ دیہاتی اسکولوں کی تعلیم، اور وہ بھی توہم پرستی اور جہالت کے گھناؤنے سایوں تلے۔ ایسے ماحول میں جس میں غربت و ناداری کے طفیل پڑھنے لکھنے کی نسبت حل کی لکیر سیدھی رکھنا، ڈھول ڈنگر کی نگہبانی کرنا اور بیلوں کے لیے چارہ لانا زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جہاں ہر نئی شے اور ہر نئے خیال کا حقارت آمیز تمسخر اڑایا جاتا ہے، جہاں دنیا کا بلند ترین خیال اور پاکیزہ ترین جذبہ 2 بیگھہ زمین کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ میرا تعلیمی پس منظر ایسا ہی تھا۔ فنون لطیفہ میرے اساتذہ کے بس کی بات نہیں تھے۔ میرا ان سے مس کیا ہوتا؟ کتابیں زندگی کا حصہ نہیں تھیں، صرف امتحان پاس کرنے کا ذریعہ تھیں۔ لائبریریاں، علماء کی محفلیں، علمی مباحثے، مشاعرے، ڈرامے، موسیقی، رقص، آرٹ گیلریاں، میوزیم سب مفقود، اور چاروں طرف سامراجیوں اور ان کے ملکی ایجنٹوں کے اقتصادی بوجھ تلے کراہتی ہوئی مخلوق۔ ایسی روکھی پھیکی تعلیم کے بعد 8-10 سال کی فوج کی صاحب بہادری نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ وہاں کا تو باوا آدم ہی نرالا تھا، اور کالا لوگ کی دوسری زبانوں کو اپنے دیس میں ہی دیس نکالا ملا ہوا تھا، یا ان کی حیثیت انگریزی زبان کی لونڈیوں باندیوں کی سی تھی۔ جیل کے 4 سال اس لحاظ سے مفید رہے کہ یکسوئی سے مطالعے کا موقع مل گیا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ 2-1 پروفیسر بھی ساتھ ہی قابو آ گئے تھے۔ زندہ نامہ کا دیباچہ لکھنے کے بہانے میں اپنی سوانح عمری لکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی مشاہدے کی صحیح جانچ اسی وقت ہو سکتی ہے جب شاہد کے مقام اور اس کی صلاحیتوں کا پورا تعین کر لیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں کچھ مہینے کم 4 سال دن رات فیض کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ طویل عرصہ ہم نے جیل کے ایک ہی احاطے میں ملحقہ کوٹریوں میں گزارا ہے۔ سینکڑوں مرتبہ صبح سویرے سب سے پہلے ایک دوسرے کے منہ لگے ہیں، اپنی خوشیاں اور غم باہم بانٹنے پر مجبور رہے۔ جیل کے باہر آدمی سینکڑوں لوگوں کو روزانہ ملتا ہے، ملتا نہ بھی ہو دیکھ ضرور لیتا ہے، کئی قسم کی آوازیں سنتا ہے، بیسیوں مناظر سے واسطہ پڑتا ہے۔ کسی سے نفرت ہے تو کنی کترا کے نکل سکتا ہے، کسی سے محبت ہے تو ملاقات کی راہیں ڈھونڈ لیتا ہے یا ان کی تلاش میں جی بہلا لیتا ہے۔ جیل میں آدمی کی مرضی اس سے چھین لی جاتی ہے اور اس کی نقل و حرکت محدود کر دی جاتی ہے۔ وہاں کی کائنات 2-4 قیدی، 2-4 پہرے دار، کچھ کوٹریاں اور کچھ دیواریں، 1-8 درخت، 1-2 گلہریاں، نصف درجن کے قریب چھپکلیاں اور کچھ کوے اور دوسرے پرندے ہوتے ہیں جن میں مہینوں بلکہ سالوں تک تبدیلی نہیں آتی۔ مجھے اس چھوٹی سی دنیا میں فیض صاحب کے ساتھ مسلسل 4 سال تک رہنے کا موقع ملا ہے، لیکن اس طویل قرب کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے موضوع سے پورا انصاف کر سکوں۔ ایک اندھا کائنات کی رنگا رنگی میں عمر گزار کر بھی رنگوں کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ اچھی بھلی نظر رکھتے ہوئے بھی بعض رنگوں کو نہیں پہچان سکتے۔ ریڈیو پروگرام سننے کے لیے طاقتور ریڈیو اسٹیشن ہی نہیں چاہیے، ریسیونگ سیٹ بھی نقائص سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں پر زندہ نامہ کی نظموں اور غزلوں پر تنقید و تبصرہ اگرچہ میرا مقصود نہیں، پھر بھی شاعر کے بیان میں ان کا ذکر ناگزیر ہے۔ فیض کی لطافت کا بیان میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اثر لکھنوی کی زبان میں فیض احمد فیض کی شاعری ترقی کے مدارج طے کر کے اب اس نقطۂ عروج پر ہے جس تک شاید ہی کسی دوسرے ترقی پسند شاعر کی رسائی ہوئی ہو۔ تخیل نے صنعت کے جوہر دکھائے ہیں اور معصوم جذبات کو حسین پیکر بخشا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پریوں کا ایک غول ایک طلسمی فضا میں اس طرح مست پرواز ہے کہ ایک پر ایک کی چوٹ پڑ رہی ہے اور قوس قزح کے عکاس بادلوں سے سترنگی بارش ہو رہی ہے۔
ہر کوئی بقدر ظرف اس لطافت سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنی فہم کے مطابق چیدہ چیدہ نظموں کا پس منظر بیان کر دوں۔ اتنا خیال رہے کہ صحیح ادب اپنے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کی حدود و قیود کو توڑ کر بہت آگے نکل جاتا ہے۔ فیض کی شاعری کو اس کے پس منظر کے سانچے میں محدود کر کے دیکھنا ظلم ہے۔ اس لیے میری کاوشوں کو ایک سائن بورڈ سے زیادہ حیثیت نہیں دینی چاہیے۔ آگے راستہ سب کا اپنا اپنا ہے اور اپنی اپنی ہمت۔ فیض صاحب 9 مارچ 1951 کو قید ہوئے اور اپریل 1955 میں رہا ہوئے۔ اسی طرح ان کی اسیری کے دن کچھ اوپر 4 سال بنتے ہیں۔ اس عرصے میں وہ پہلے 3 مہینے سرگودھا اور لائل پور کے جیلوں میں قید تنہائی میں رہے۔ اس کے بعد جولائی سن 53 تک حیدرآباد سندھ جیل میں راول پنڈی سازش کیس کے باقی اسیروں کے ساتھ رہے۔ جولائی 1951 میں ہم سب کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ کر لاہور، مینٹیگمری، مچھ، بلوچستان اور حیدرآباد کے جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ فیض صاحب کے لیے میرے اور کیپٹن خضر حیات کے ہمراہ مینٹیگمری سینٹرل جیل کا انتخاب کیا گیا، لیکن وہ چونکہ بغرض علاج کراچی چلے گئے تھے، اس لیے کہیں 1953 میں جا کر ہمارے پاس مینٹیگمری پہنچے۔ یہاں سے ہم اکٹھے رہا ہوئے۔ مجھے فیض صاحب کی گرفتاری کے کوئی 3 ماہ بعد مئی سن 1951 میں گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے خلق خدا کی سرگوشیاں سنتا رہا۔ فیض صاحب کے ساتھ اس دوران میں ان کے عزیزوں دوستوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی سے خط و کتابت کر سکتے تھے۔ ان کے متعلق طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں اور قید میں ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں عجیب عجیب دلخراش قصے مشہور تھے۔ جب پہلی بار ان سے حیدرآباد جیل میں ملاقات ہوئی تو بارے اطمینان ہوا۔ وہی خندہ پیشانی، وہی چمکتی ہوئی آنکھیں، وہی گوتمی مسکراہٹ جس کا نور سب طرف پھیل رہا تھا، اور پھر وہ فاتح عالم محبت جس سے ان کے جاننے والے مانوس ہیں۔ جیل ایک طرح کا طلسماتی آئینہ خانہ ہوتا ہے، جہاں صورتوں کے نہیں سیرتوں کے عکس عجیب و غریب شکلیں بنا کر ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی کی طبع جھگڑے کی طرف مائل ہے تو وہ ہر کسی سے لڑائی مول لینے کی فکر میں ہوگا۔ کوئی بزدل طبیعت کا ہے تو وہ گوبر کے کیڑے کی طرح ہر وقت سر چھپانے کی دھن میں ہوگا۔ کسی کے مزاج میں قنوطیت ہے تو وہ ہر اچھی بری خبر سے اپنی دل شکنی کے اسباب ڈھونڈ لائے گا۔ کسی کو کوئی خبت ہے تو وہ دیوانگی کی حد تک ترقی کر جائے گا۔ طبیعتوں میں کمینگی اور تنگ نظری خاص طور پر پھلتی پھولتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ساتھیوں اور جیل والوں سے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی ساری کائنات جیل کی 4 دیواری میں محدود کر دی جاتی ہے اور اس کے فکر و نظر میں تنگی آ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانوں پر حیوانی بندشیں عائد کر دی جاتی ہیں۔ کوٹری میں بند کرنا، ایک احاطے میں محصور کر دینا، بیڑیوں کا استعمال، عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات پر پابندیاں، بے بسی کا عالم، یہ سب چیزیں اسیروں کے دل پر نو کے سوزن کا کام کرتی ہیں۔ جیل کے بعض افسر بھی قیدیوں کی دل شکنی کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں اور قیدی کی عزت نفس اور وقار کو ٹھیس پہنچانے میں خاصی ماہر ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات سب کے بارے میں صحیح نہیں۔ ان حالات میں ایک آدمی قید ہو کر اگر اپنی روزمرہ کی شخصیت قائم نہ رکھ سکے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کمال ان لوگوں کا ہے جو جیل جا کر بھی وزاداری قائم رکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو میں جیل جانے سے پہلے جانتا تھا ان میں فیض صاحب ہی ایسے تھے جو بظاہر ٹس سے مس نہ ہوئے، لیکن عام لوگوں کی طرح طبیعتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور اسی قسم کے دوسرے سیفٹی ویلو استعمال نہ کرنے سے فیض صاحب پر جو ذہنی اور جسمانی فشار پڑا وہ ان کے دوستوں سے مخفی نہیں۔ شاعری غنیمت تھی جس کے ذریعے دل کا غبار نکال لیا کرتے تھے، لیکن شاعری بذات خود دل و جگر کے ایندھن پر جلا پاتی ہے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ حیدرآباد میں دوران مقدمہ کے دن بھی عجیب دن تھے۔ 3 مہینوں سے ٹوٹی قسم کے لوگ اخباروں، اشتہاروں، جلسوں، جلوسوں میں ہمیں گولی کا نشانہ بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بعض اخباروں نے غدار نمبر نکال دیے تھے۔ کچھ اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ ملک میں ہر مرد آزاد یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کو بھی سازش میں دھر لیا جائے گا۔ چاروں طرف ایک دہشت اور سراسیمگی کی فضا تھی اور ہمارے رشتہ دار اور دوست ہماری جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن جیل کے اندر ہماری اپنی یہ حالت تھی کہ گویا کسی پکنک پر آئے ہوئے ہوں۔ سب طرف ہنسی مذاق تھا، قہقہے تھے، امید تھی، حوصلہ تھا، قوالیاں ہوتی تھیں، سانگ بھرے جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنی برریت پر بھروسہ تھا، اور دوسری شاید یہ ہو سکتی ہے کہ بہت بڑے خطرے کے سامنے آدمی عموماً 2 ہی راستے اختیار کرتا ہے،
یا تو الٹے پاؤں بھاگ اٹھتا ہے یا مقابلے کی ٹھان لیتا ہے۔ مقابلے کی ٹھان لینے والے کے سامنے بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم میں بعض ایسے بھی ہوں گے جو مصیبتوں کی ہولناکیوں کے روبرو لرز لرز کر ہنس رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ یہ صورتحال حیدرآباد سے مخصوص نہیں تھی، لاہور کے چند روز کے قیام میں بھی ہماری یہی حالت رہی تھی۔ چنانچہ لاہور کی برڈ ووڈ بیرکس میں پولیس کی تحویل میں دیے جانے کے کوئی 5 منٹ بعد مئی سن 1951 میں گرفتار ہونے والے ساتوں کے ساتوں فوجی افسر ظفر اللہ پوشنی کی قیادت میں فضول قسم کے فوجی کورس الاپ رہے تھے۔ اسی قسم کی بے ضرر لغویات کی چھوٹے فوجی افسروں کو خاص موقعوں پر اجازت ہوتی ہے۔ لاہور جیل کا ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو اب بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ وہاں ہمیں بومب کیس وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ یہ وارڈ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے صحن میں ایک 12 دری سی ہے جس کے دروازوں میں لوہے کی مضبوط جالی لگی ہوئی ہے۔ رات کو ہم یہیں سویا کرتے تھے۔ ایک دن سونے کی تیاری میں تھے کہ ایک بوڑھا سنتری جالی سے لگ کر اندر جھانکنے لگا۔ خضر حیات نے پوچھا، بابا تمہیں ہم قید میں دکھائی دیتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں جناب۔ خضر حیات بولا، لیکن بابا ہمیں تو تم قید میں نظر آتے ہو۔ اس پر بوڑھا سنتری پہلے تو بوکھلا سا گیا، پھر اس زور سے ہنسنے لگا کہ ہم بھی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ایک نشہ تھا جس میں سب مگن تھے، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ لاہور ہی کا ایک اور لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک دن ہمیں ریمانڈ کے لیے عدالت میں لے جایا جانا تھا۔ اطلاع ملی کہ سید سجاد ظہیر بھی ساتھ جائیں گے۔ جیل کے بڑے دروازے کے اندر پولیس کی قیدی ڈھونے والی گاڑی کھڑی تھی۔ ہم وہاں رک گئے اور سید صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں پھانسی کی کوٹھیوں کی طرف سے سفید شلوار کرتے میں ملبوس، سر پر جناح کیپ جمائے ایک بھاری بھرکم زندگی سے مطمئن شخص آتا دکھائی دیا۔ ہمارے درمیان چیمگوئیاں ہونے لگی کہ کیا یہ سجاد ظہیر ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ان کے ساتھ کسی کی بھی جان پہچان نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کمیونسٹ نہایت قبیح صورت درندہ سیرت انسان ہوتے ہیں، داہنے بائیں پستول لگاتے ہیں، پیٹ پر پیش قبض باندھتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں اور خوخار آنکھیں رکھتے ہیں، اور ان کا موضوع سخن قتل و غارت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سجاد ظہیر چونکہ پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، اس لیے ان لوگوں کے خیال میں ان کے منہ سے ہر سانس میں آگ نکلنی چاہیے تھی، اور ان کو اس قسم کا کائیاں انسان ہونا چاہیے تھا کہ ڈبکی لگائے تو جیل سے باہر چلا جائے۔ یہ شخص جو نرم چال، پاکیزہ خد و خال اور ایک عدد عالمانہ توند لیے ہوئے تھا، سجاد ظہیر کیسے ہو سکتا تھا؟ ہمارے یہ ساتھی اپنی رائے پر اس شدت سے مصر تھے گویا یہ ان کا جزو ایمان ہے۔ چنانچہ چاروں ناچار ہم سب نے تسلیم کر لیا کہ یہ سجاد ظہیر نہیں ہو سکتے، کشمیری بازار کے شیخ ہوں گے یا پولیس کے کوئی خضر صورت ایجنٹ۔ چنانچہ عدالت تک تمام سفر میں ہم گمسم بیٹھے ان کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ عدالت میں جب وہ کھڑے ہو کر گرجے کہ جناب والا 15 دن ہو گئے ہیں اور مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ میں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہوں، یہ بالکل لغو یعنی پریپوسٹرس بات ہے، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ سجاد ظہیر ہیں۔ ریمانڈ کے لیے ہمیں جج صاحب کی کوٹھی میں لے جایا گیا تھا۔ وہاں پولیس گارڈوں اور گاڑیوں کی اتنی گہما گہمی تھی کہ کوٹھی کی اوپر کی منزل میں بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ضیاء الدین نے اشارے سے مجھے بلا کر کہا، بھائی ایسے بیٹھے ہو جیسے مویشی چرانے آئے ہو، سیدھے ہو کر بیٹھو، کالر ٹھیک کرو، ذرا مسکراؤ، دیکھتے نہیں ہو پبلک دیکھ رہی ہے، اور خود بھی تن کر ایسے بیٹھ گیا کہ گویا تصویر اتروانے آیا ہو۔ ایئر کموڈور جنجوا سے میری پہلی ملاقات وہیں ہوئی۔ انہوں نے مسافہ کرتے وقت میرے ہاتھ کو اس پھرتی سے نچوڑا کہ اب تک یاد ہے۔ حیدرآباد میں عدالت کی عمارت جیل کے اندر تھی۔ عدالت کا وقت 8 سے 12 بجے تک ہوتا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے دن خالی ہوتے تھے۔ شام کے وقت کبھی کبھی ہمارے وکلا مشورے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ باقی وقت ہمارا اپنا ہوتا تھا۔ ایک ہی احاطے میں سب کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے فیض صاحب، محمد حسین عطا، جنرل اکبر خان، بریگیڈیئر صادق خان، کرنل ضیاء الدین، کرنل نیاز محمد ارباب، میجر حسن خان، کیپٹن ظفر اللہ پوشنی، کیپٹن خضر حیات اور میں ایک احاطے میں رکھے گئے، اور سید سجاد ظہیر، جنرل نذیر احمد، ایئر کموڈور جنجوا اور بریگیڈیئر لطیف خان کو ایک دوسرا احاطہ دیا گیا۔ بیگم اکبر خان کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ کھانے کا بندوبست ہماری طرف تھا۔ ہمیں ظہور احمد اور عادل خان، 2 قیدی نہایت اچھا پکانے والے ملے ہوئے تھے، اور کھانے کا انتظام ایک باقاعدہ آفیسرز میس کی طرز پر تھا، جس کا سیکرٹری گاہے گاہے چنا جاتا تھا۔
شام کے وقت والی بال اور بیڈمنٹن بھی ہمارے احاطے میں ہی کھیلے جاتے تھے۔ چنانچہ مشترکہ سرگرمیوں کا مرکز یہی احاطہ تھا۔ مشاعرے، قوالیاں، ڈرامے عموماً یہی ہوتے تھے۔ سید سجاد ظہیر والے احاطے میں ہم چھٹی کے دن کی صبح کو جایا کرتے تھے، جہاں کافی اور بسکٹ سے تواضع ہوتی تھی اور ادبی اور سیاسی گفتگویں ہوتی تھیں۔ مرزا سودا کے غنچے کی طرح فیض صاحب کی بیاض برداری کا کام میرے سپرد تھا۔ جب وہ مجلس مشاعرہ کی طرف یا سجاد ظہیر کے ہاں جاتے تو میں نوٹ بک اٹھائے پیچھے پیچھے ہوتا۔ دوسرے رفیق جب ہمیں اس طرح جلوس میں چلتا ہوا دیکھتے تھے تو چاروں طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اس لیے کہ جیل میں فیض صاحب کے تازہ کلام کا ورود مسعود جشن سے کم نہیں ہوتا تھا، اور پھر جس ادا سے ہم چلتے تھے وہ بھی خوش طبعی کی ایک اچھی خاصی مزاحیہ صورت ہوتی تھی۔ فیض صاحب خرامہ خرامہ مسکراتے ہوئے، گھبرائے سے شرمائے سے چلتے تھے، اور میں ایک لٹھ بند جاٹ کی طرح گردن اکڑائے، ناک آسمان کی طرف اٹھائے لوگوں کے سروں کے اوپر سے دیکھتا ہوا چلتا تھا، اور جب تک فیض صاحب کے تشریف رکھنے پر نہایت مؤدب لیکن باوقار انداز میں بیاض ان کی خدمت میں پیش نہیں کر لیتا تھا، مسکراتا تک نہیں تھا۔ میاں غنچہ اور مجھ میں اتنا فرق ضرور تھا کہ مرزا سودا جب کسی پر ناراض ہوا کرتے تھے تو غنچے کو صرف قلمدان آگے بڑھانا ہوتا تھا، باقی مرزا خود بھگتا لیا کرتے تھے۔ یہاں یہ صورت تھی کہ فیض صاحب تو ہمیشہ سے با دشمنہ مروت با دوستہ مدارہ کے قائل رہے ہیں اور روبرو کسی سے ناراض ہوتے ہی نہیں، اور غنچہ ثانی ان دنوں دوست دشمن سب کی سرکوبی کو ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ حیدرآباد میں فیض صاحب، میں اور عطا ملحق کمروں میں رہتے تھے۔ میں اور عطا ان کے سب موڈوں سے واقف ہو گئے تھے۔ شعر کا عالم طاری ہوتا تھا تو فیض صاحب خاموش ہو جایا کرتے تھے، البتہ اٹھتے بیٹھتے گنگنا چکنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ ہم بھانپ لیتے تھے کہ سامعین کی ضرورت ہے، چنانچہ ہم دونوں کئی کانفرنسوں اور لگاتار سرگوشیوں کے بعد موقع کی مناسبت کا اندازہ لگا کر گرو نانک دیو جی کے بھائی بالا اور مردانہ کی طرح حضور شاعر پہنچ جاتے تھے، اور ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد غزل یا نظم کا مطالبہ شروع کر دیا کرتے تھے کہ اب بہت عرصہ ہو گیا ہے اور لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اگر نظم یا غزل تیار ہوتی تھی تو ایک آدھ شعر سنا دیا کرتے تھے، ورنہ حکم ہوتا کہ بھاگ جاؤ۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس انکار میں اقرار مخفی ہے، اور بات پھیلا دی جاتی تھی کہ مانی کی سرزمی پہ نزول سروش ہے۔ ان کے نواح میں شور و غوغا، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا حتی الامکان بند کر دیا جاتا تھا۔ فیض صاحب نے بہت نازک طبیعت پائی ہے۔ ہمسائے میں تو میں ہو رہی ہو، دوستوں میں تلخ کلامی ہو، یا یوں ہی کسی نے تیوری چڑھا رکھی ہو تو ان کی طبیعت ضرور خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی شاعری کی کیفیت کافور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ عطا کو اور مجھے جانتے ہیں وہ زیر لب مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ حضرات جن کو شاعری دیکھ پائے تو نثر میں منہ چھپا لے، فیض کی طبیعت پر کیوں کر بار نہیں ہو جاتے تھے۔ اس کا بھید فیض صاحب ہی کھول سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں قریباً ہر پندرواڑے ایک مجلس مشاعرہ منعقد کرنے کا رواج ہو گیا تھا۔ یہ مشاعرہ کبھی طرحی ہوتا تھا، کبھی غیر طرحی، اور سبھی کو اس میں حصہ لینا پڑتا تھا۔ دستے صبا میں مندرجہ ذیل مصروں پر کہی ہوئی غزلیں موجود ہیں: ذکر مرغان گرفتار کروں یا نہ کروں، آج کیوں مشہور ہے ہر ایک دیوانے کا نام، دیکھنا وہ نگہ ناز کہاں ٹھہری ہے، وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں۔ فیض کی غزل وہی ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں، حسرت موہانی کی ایک غزل پر کہی گئی ہے۔ میرے ذہن میں فیض صاحب کی جیل کی شاعری کے چار رنگ ہیں، یا موڈ کہہ لیجئے۔ پہلا رنگ سرگودھا اور لائل پور کے جیلوں میں ان کی 3 مہینوں کی قید تنہائی کا ہے۔ وہ بہت مشکل دن تھے، کاغذ قلم دوات کتابیں اخبار خطوط سب چیزیں ممنوع تھیں۔ انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے: متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ صرف ایک شمس الدین تھے جو نوابوں، جنوں، بھوتوں، دیووں، پریوں، عاملوں معمولوں سے اپنے معاملات کے قصے سنا کر فیض صاحب کا جی بہلایا کرتے تھے۔ حیدرآباد میں تو فیض صاحب ان کے ذکر سے بھرپور تھے، آج کل بھی اکثر یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس قید تنہائی کا ان پر اتنا اثر ہوا تھا کہ حیدرآباد پہنچنے پر وہ اکیلا رہنے سے بہت وحشت کھاتے۔ اپنی اپنی کوٹریوں کے علاوہ ایک ہال بھی ہمارے سپرد کیا گیا تھا۔ ہمیں اجازت تھی کہ جہاں چاہیں بستر جما لیں۔ ہم اپنے اپنے کمرے میں رہنا چاہتے تھے، لیکن فیض صاحب ہال میں رہنے پر مصر تھے۔ کہتے تھے تمہیں میری طرح تنہائی میں رہنا پڑتا تو دوستوں کی صحبت کی قدر ہوتی، لیکن ان پر یہ حالت زیادہ دیر طاری نہ رہی اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب ان کا بیشتر وقت ہمیں اپنے کمرے سے نکالنے میں صرف ہوتا تھا۔ فیض صاحب کہا کرتے ہیں کہ ان دنوں ان کی طبیعت میں بہت زوروں کی آمد تھی اور طرح طرح کے مضامین سوج رہے تھے۔
اس دوران کا کلام کچھ تو ان کے ذہن سے اتر گیا، جو بچ گیا وہ دستے صبا میں مندرجہ ذیل مندرجات پر مشتمل ہے۔ متاع لوح و قلم، دامن یوسف، توقع دار کا موسم، پہلا حصہ، تیرا جمال نگاہوں میں لے کے اٹھا ہوں، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، شفق کی راکھ میں جل بجھ گیا ستارہ شام۔ کچھ کلام ایسا بھی ہے جو صرف سینہ بسینہ چل سکتا ہے اور جس سے فیض صاحب صرف مخصوص دوستوں کو نوازتے ہیں۔ ان کی شاعری کا دوسرا رنگ حیدرآباد کا ہے۔ یہاں ہمیں ہر طرح کا جسمانی آرام جو جیل میں ممکن ہو سکتا ہے میسر تھا۔ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے کسی حالت تھی کہ ظاہری آرام و آسائش کے پردے میں ہزاروں حسرتوں کا خون اور لاکھوں تمناؤں کا قبرستان تھا۔ ہمارے خلاف کئی تعزیری دفعیں ایسی لگی ہوئی تھیں جن کی سزا موت تھی۔ اس کے ساتھ صفائی پیش کرنے کی سہولتیں بہت حد تک ہمیں میسر نہیں تھیں، لیکن ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ در بیاباں گر بشوق کعبہ خواہی زد قدم، سرزنشہ گر کند خار مغیلہ غم مخور، اور وقتی طور پر شور و غوغا، ہاؤ ہو، گالی گلوچ کے ذریعے آنے والے خطرے کی آہٹ کو دبائے ہوئے تھے۔ 1.5-2 سال ہمارا موضوع سخن صرف فتح رہا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے سامنے کسی نے کبھی شکست کا ذکر کیا ہو۔ ہم سمجھتے تھے کہ ایسا ذکر ایک دفعہ شروع ہو گیا تو روکے نہیں رکے گا۔ ہم فوج کے اس مشہور مقولے پر عمل کر رہے تھے کہ جب مدافعت کی صورت نہ رہے تو دھاوا بول دو۔ چنانچہ شروع دن سے ہم عدالت کے اندر حسب توفیق غلغلہ اندازی کرتے رہے۔ فیض صاحب نے اس میں بہت کم حصہ لیا، لیکن ہمیں کبھی روکا بھی نہیں۔ وہ اپنا جوش و ولولہ اپنے شعروں میں منعکس کر لیا کرتے تھے۔ پھر حشر کے ساما ہوئے ایوان ہوس میں بیٹھے ہیں ذوی العدل گنہگار کھڑے ہیں، ہاں جرم وفا دیکھیے کس کس پہ ہو ثابت، وہ سارے خطا کار سرے دار کھڑے ہیں۔ یہی جنوں کا، یہی توقع دار کا موسم، یہی ہے جبر، یہی اختیار کا موسم۔ قفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم۔ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و سوتے ہزار کا موسم۔ ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے۔ ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی خجل، اب آئے شیخ و قبائے امیر و تاج شہی، ہمیں سے سنت منصور و قیس زندہ ہے، ہمیں سے باقی ہے گلدامنی و کچ کلہی۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ عز اہل ستم کی بات کرو، عشق کے دم قدم کی بات کرو۔ دیکھنے والے دیکھیں گے کہ دستے صبا کے دوسرے حصے میں جوش و خروش کا وہ عالم نہیں جو پہلے نصف میں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ عرصہ مقدمے کی سماعت ہو چکنے کے بعد ہمیں امید ہو چلی تھی کہ اگر عدالت کی کارروائی میں دلچسپی لیں تو شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آئے، اس لیے سوچ بچار نے شوریدہ سری پر سبقت لے لی تھی۔ اس کی دوسری وجہ ان کے بھائی کی اندوہناک موت تھی۔ وہ حیدرآباد ان سے ملنے آئے تھے اور اپنے ایک روحانی پیشوا کی طرف سے ان کی رہائی کی خوشخبری لائے تھے۔ ابھی حیدرآباد میں ہی تھے کہ 18 جولائی 1952 کی صبح کو نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ فیض صاحب کو اتنا صدمہ ہوا کہ مہینوں تک نیم مردہ حالت میں رہے۔ ایک دن تو چارپائی سے اترتے ہوئے بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑے۔ آواز سن کر میں اور عطا بھاگے بھاگے گئے اور زمین سے اٹھا کر بستر پر لیٹایا۔ یہ گھاؤ ابھی تک بھرا نہیں ہے، گو انہوں نے حسب عادت اسے کیموفلاج کر لیا ہے۔ فیض صاحب کی کیموفلاج کرنے کی عادت بھی عجیب ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سگریٹ ختم ہو گئے، لیکن بجائے اس کے کہ ساتھیوں سے مانگ لیں، بے قراری دور کرنے کے لیے احاطے کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اس بے قراری کی تشخیص میں ہمیں کافی عرصہ لگا۔ ان کو چھپکلیوں سے بہت گھن آتی تھی، میرے خیال میں خوف کھاتے تھے۔ ایک دن ہم سب برآمدے میں چارپائیاں ڈال کر سونے کی تیاری میں تھے کہ فیض صاحب نے دفتن اٹھ کر ادھر ادھر چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ عطا کی چارپائی پاس ہی تھی۔ اس نے سوچا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ہاتھ کی طرف دیکھا تو سگریٹ سلگ رہا تھا۔ فیض صاحب کی نظروں کا پیچھا کیا، دیکھا کہ ان کی نظریں بار بار چھت کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ چارپائی کے پاس آتے تھے اور آگے نکل جاتے تھے اور گھوم کر یہی عمل دہراتے تھے۔ عطا نے چھپکلی کو دیکھ لیا اور اٹھ کر فیض صاحب کی چارپائی کھینچ کر ایک طرف کر دی۔ تیسرا رنگ کراچی کا ہے، جہاں فیض صاحب 2 مہینے کے لیے مقیم رہے۔ دراصل یہ رنگ دوسرے اور چوتھے کی درمیانی کڑی ہے۔ کراچی ہسپتال میں فیض صاحب جیل کی نسبت قدرے آزاد فضا میں رہے۔ دوستوں کے ساتھ بغیر کسی قباحت کے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں انہیں باوجود آزادی کی نعمتوں کا شدت سے احساس ہوا۔ اس شدید احساس کے بعد جب وہ منٹیگمری آئے تو قید کا احساس بھی شدت پکڑ گیا اور ان کی شاعری میں ظاہر ہوا۔
اسی لیے انہوں نے کراچی اور منٹیگمری میں لکھی ہوئی غزلوں اور نظموں کے مجموعے کا نام زندہ نامہ تجویز کیا ہے۔ کراچی میں فیض صاحب نے اپنی مارکت الآرا نظم ملاقات لکھی۔ اس نظم کا پہلا بند اکتوبر سن 1953 میں منٹیگمری آ کر مکمل ہوا اور دوسرا اور تیسرا نومبر میں۔ اسے کراچی سے اس لیے منسوب کر رہا ہوں کہ وہ اس کے جراثیم کراچی سے لائے تھے۔ اس میں اس ماہی بے آب کی تڑپ ہے جس پر جانسوز محرومی کے بعد کچھ پانی چھڑک دیا گیا ہو اور وقتی سکون کے باوجود اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو کہ تھوڑا سا پانی جو اسے میسر آیا ہے سوکھنے والا ہے۔ یہ نظم درد کی انتہائی شدت کے ساتھ انتہائی تسکین کی بھی مظہر ہے۔ اس میں ایمان و ایقان کی جگمگاہٹ بھی ہے۔ اس میں انسانی حوصلہ، عزم اور حکمت کا راگ بھی گایا گیا ہے۔ ایسا حوصلہ، عزم اور حکمت جو صرف آج کے انسان کا ترہ امتیاز ہے، جو دھرتی ماتا پر نہایت مضبوطی سے قدم جما کر تاروں پر کمندے پھینک رہا ہے اور مہتاب پر شبخون مارنے کی فکر میں ہے، جو پانی، ہوا، دریا، سمندر، برق و بارہ اور کائنات کی دوسری پریوں اور دیویوں کو مسخر کر چکا ہے یا ان کی تسخیر کیا چاہتا ہے، جس کی سینکڑوں ہزاروں سالوں کی علم نصیبی اور جگر فگاری کے انبار آج اس کے لیے حرکت اور حرارت کا منبع بنے ہوئے ہیں۔ فیض صاحب کی جیل کی شاعری کا چوتھا رنگ منٹیگمری کا ہے۔ یہاں ہمیں کم و بیش حیدرآباد کی سی سہولتیں میسر تھیں۔ جیل کے ارباب اقتدار بھی نیک دل لوگ تھے، جو جیل کے قواعد و ضوابط سے سرے منہ انحراف نہ کرنے کے باوجود ہماری دل شکنی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان میں بعض اچھے ذوق کے لوگ بھی تھے جو ہمارے ساتھ ادبی چھیڑ چھاڑ جاری رکھتے تھے۔ ایک صاحب کو تو ایسا ڈھنگ آتا تھا کہ ان کے آنے کے کچھ ہی لمحوں کے بعد فیض صاحب طوطی کی طرح چہچہانے لگتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ دشمنوں نے ان پر کم گوئی کا الزام تراش لیا ہے۔ ان صاحب کو چرکی سے لے کر مرزا غالب تک سب شعراء کے کچھ نہ کچھ بھلے برے شعر یاد تھے، اور انہوں نے تیرتھ رام فیروز پوری کے ناولوں سے لے کر سعادت حسن منٹو کی کہانیوں تک سب کچھ پڑھ رکھا تھا۔ وہ آتے ہی الیک سلیک کے بعد شروع ہو جاتے اور فیض صاحب کی طرف سے توجہ ہونے نہ ہونے کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے وہاں، وہاں سے کہیں اور کچھ نہ کچھ کہتے رہتے، حتیٰ کہ فیض صاحب کی کوئی ایسی رگ چھڑ جاتی کہ غصے میں یا موج میں آ کر ان سے کچھ کہے بغیر رہا نہ جاتا۔ منٹیگمری میں فیض صاحب کو اپنی بیوی، بچیوں اور دوسرے دوستوں رشتہ داروں سے ملاقات میں بھی آسانیاں تھیں۔ دل بہلاوے کے لیے یہاں ہم نے اپنے احاطے کے اندر ایک پھلواڑی بھی بنا لی تھی، جس کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے سارے جیل میں پھیل گیا تھا، بلکہ جیل کے باہر بھی لوگوں کو پھولوں کی پنیری مہیا کی جاتی تھی۔ فیض کو پھولوں کا شوق اتنا تھا کہ انہوں نے ولایت سے اپنی خوش دامن اور ایک دوست کے ذریعے پھولوں کے بیج منگوائے۔ پھول ایک بڑھنے پھولنے پھلنے کی چیز ہے، ان سے جیل میں خوب جی بہلتا ہے اور کوئی نہ کوئی نئی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آدمی قید کا ایک ایک دن گننے کے بجائے موسم گننے لگتا ہے، جو طویل سے طویل قید میں بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی نظریں مستقبل کی طرف رہتی ہیں کہ آنے والے موسم میں پھول لگانے کے لیے کیا کیا بندوبست کرنا ہے اور گزشتہ غلطیوں کے اعادے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود منٹیگمری میں فیض صاحب کو قید کا بہت شدید احساس تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حیدرآباد سے تبدیلی پر یاروں دوستوں سے جدائی کا بہت قلق تھا۔ ایک طرح سے بھرا گھر اجڑ گیا تھا۔ دوسری وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کراچی کے دوران قیام کی نسبتاً آزاد فضا کے بعد قید کا بوجھ زیادہ تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ شاید یہ تھی کہ مستقبل قریب میں رہا ہو جانے کی امید کا جو موہوم سا چراغ اب تک جلتا رہا تھا وہ اب خاموش ہو چکا تھا اور شروع کی قید تنہائی کا رنگ ایک حد تک عود کر آیا تھا۔ درد و غم کا طوفان امٹ پڑا تھا۔ اب وہ جیل کی دیواروں، دروازوں، سلاخوں، پہرے داروں کو غور سے دیکھنے لگے تھے۔ پہلے باہر کی دنیا کے ساتھ تخیل کا بلا واسطہ تعلق تھا، اب اسے بھی جیل کی دیواریں پھاند کر آنا جانا پڑتا تھا۔ ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے۔ اس شعر میں نسیم صبح وطن کی دیواروں کو پھاندنے کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی ہے، اور اس کے ہجرا نصیب قیدی کو جیل والوں کی نظروں سے بچ بچا کر یادوں کا تحفہ دینا اور اس کے آنسوؤں کی سوغات لے جانا بھی نظر آ رہا ہے۔ جب تک سہنی کامیابی سے چناب کو عبور کر کے مہیوال کو مل لیا کرتی تھی، اس وقت تک اس کے ذہن میں چناب کی لہروں اور گھڑے کی پختگی کا ایک موہوم تصور تھا۔ اس کی ساری توجہ مہیوال پر مرکوز رہتی تھی کہ وہ کیسا ہوگا، کیسے ملے گا اور رخصت کے وقت دل پر کیا گزرے گی۔ جب وہ کچے گھڑے کی بدولت دریا میں ڈوبنے لگی، اس وقت نظریں یار کی کٹیا پر تھیں، لیکن کوئی وقت ایسا ضرور آیا ہوگا جب پوری شدت کے ساتھ اس کو دریا کی ہستی کا احساس ہوا ہوگا اور کچے گھڑے کی چکنی مٹی ہاتھوں میں محسوس کر کے پکا گھڑا بھی یاد آیا ہوگا،
اور جب وہ مہیوال کی خاطر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوگی تو ایک لمحے کے لیے مہیوال کا تصور بھی ذہن سے اتر گیا ہوگا۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران میں فیض کا تصور باہر کی دنیا کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ جمع رہا۔ جیل کی زندگی نے یہ رشتہ اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ دستے صبا کے آخر میں فیض صاحب کی دو حسین و جمیل نظمیں ہیں، زندہ کی ایک شام اور زندہ کی ایک صبح، اس پر شاہد ہیں۔ یہاں انہوں نے زندہ کے کریہ المنظر دیو کی ہیبت ناکی کا پورا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے، لیکن ان کے چہرے پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ہے، اور انہوں نے مسرت و شادمانی کے ایسے ذرائع نکال لیے ہیں جو زندہ کے عفریت کے احاطۂ قدرت سے باہر ہیں۔ دل سے پیہم خیال کہتا ہے، اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوہ گاہے وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے دشمن جاں، سنگ و فولاد سے ڈھالے ہوئے جنات گراں، جن کے چنگل میں شب و روز ہے فریاد کنا، میرے بیکار شب و روز کی نازک پریاں اپنے شہپور کی راہ دیکھ رہی ہیں یہ اسیر، جس کے ترکش میں ہیں امید کے جلتے ہوئے تیر۔ کراچی کے قیام کے بعد یہ طلسم ٹوٹ گیا اور مینٹیگمری میں جیل اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ روبرو آ گیا۔ چنانچہ ان کے درد دل نے دنیا بھر کے اسیروں کے رنج و الم کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ کینیا کے باشندوں پر جمہوریت اور آزادی کے دعوے داروں کے ہاتھوں بے پناہ ظلم و ستم اور ان کے اپنے وطن کے مصائب فیض صاحب کے لیے سہانے روح بنے ہوئے تھے۔ وہ افریقی عورتوں کے کارہائے نمایاں سے خاص طور پر متاثر تھے۔ کئی دفعہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں رہے، افریقی بن گئے ہیں۔ ان کی نظم آ جاؤ افریقہ اس کی مظہر ہے۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، روزنبرگ جوڑنے کی بے مثال قربانی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ یہاں وہ مرتے دم تک انسانیت کے مستقبل، انقلاب یا محبت یا ان سب کے ساتھ اپنی وفاداری جتلاتے رہتے ہیں۔ اس نظم کی آفاقیت، یونیورسلٹی عجیب و غریب ہے۔ اس نے صدیوں کو پاٹ کر ہر زمانے اور ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ہر ملک کے شہیدوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ نظم کربلا، پلاسی، سرنگا پٹنم، مدکی، جھانسی، جلیانوالہ، قصہ خانی، اسٹالن گراڈ، ملایا، کینیا، کوریا، تلنگانہ، مراکش، تیونس سبھی سے متعلق معلوم ہوتی ہے، اور تہران، کراچی اور ڈھاکہ کی سڑکوں پر دم توڑتے طلبہ، مراکش، تیونس، کینیا اور ملایا کے خون میں لت پت مجاہد سب ایک ہی جاں فروز نعرہ دہراتے سنائی دیتے ہیں، تیرے کوچے سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ ہم مینٹیگمری میں ہی تھے کہ ایرانی محبان وطن کو جیل میں گولی کا نشانہ بنانے کی مفصل روداد امریکی رسالے ٹائم میں آئی، ساتھ ہی ان کی قتل گاہ میں لی گئی تصویر بھی تھی۔ سعدی اور حافظ کے وطن سے فیض صاحب کو خاص محبت ہے۔ کئی دن مضطرب رہے اور بالآخر ان کا اضطراب آخری رات کی شکل میں نمودار ہوا۔ یہ نظم ان خیالات و تصورات کی ترجمانی کرتی ہے جو قیدی کے ذہن میں اس رات گزرتے ہیں جس کی صبح کو اسے شہید ہونا ہوتا ہے۔ انسانیت کی راہ میں بہے ہوئے خون کی کرشمہ سازیاں دیکھیے، شہداء کہاں کہاں اور کس کس رنگ میں نئے روپ دھار لیتے ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ فیض صاحب کی اس زمانے کی ذہنی کیفیت کی پوری ترجمانی اگر کوئی نظم کرتی ہے تو وہ دریچہ ہے۔ مینٹیگمری سے دانتوں کے علاج کے سلسلے میں کوئی 3 ہفتے کے لیے مارچ 1954 میں ہمیں لاہور آنا پڑا۔ لاہور سے فیض صاحب کو والہانہ محبت ہے۔ وہ لاہور آنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے دل پر بار گزرے گا۔ یہاں آ کر لاہور کا پانی پیا، اس کی فضا میں سانس لیا، لاہور کی آوازیں سنی، اور لاہور کے بعض گاموں ماجھوں سے جو ختم نبوت کی تحریک کے سلسلے میں جیل میں آئے ہوئے تھے ملاقات ہوئی، اور اس دلدوز نظم اے روشنیوں کے شہر کا ظہور ہوا جس پر کوئی شہر جتنا بھی فخر کرے بجا ہے۔ فیض صاحب کے دل میں لاہور اور لاہور والوں کی محبت کا جوش ایک دفعہ پہلے بھی امٹ پڑا تھا، جب 1953 میں لاہور کے گلی کوچے اس کے فرزندوں کے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ لاہور کے نام ابھی تک ادھوری ہے۔ مینٹیگمری میں ان کی شاعری کے بارے میں میری اور ان کی کافی بحث و تمہیس ہوا کرتی تھی۔ میں کوئی نہ کوئی بات کہتا رہتا تھا اور ان کو جواب دیے بغیر چارہ نہ تھا۔ شاعر اور مائر والا معاملہ تھا۔ راہ مفر ایک ہی تھی کہ سرکار کے آگے سر تسلیم خم کر کے مجھ سے نجات پاتے۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا مرتا کیا نہ کرتا۔ آج کل بھی مذاقن کہا کرتے ہیں کہ زندہ نامہ کے زندہ نامہ ہونے میں تمہاری وہابیت کو بھی دخل ہے۔ فیض کی جیل کی شاعری میں وطن کی محبت کے چشمے ہر طرف پھوٹ رہے ہیں۔ وہ جا بجا اپنے دیس اور اس کے باسیوں کی خستہ حالی، قوم کی عزت و ناموس کی ارزانی،
لوگوں کی ناداری، جہالت، بھوک اور غم کو دیکھ دیکھ کر بے طرح تڑپ رہے ہیں۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ بعض دفعہ کچھ اور نہیں بنتا تو خیالی پلاؤ پکانے لگتے ہیں، اور جیل کی کال کوٹری میں بیٹھ کر بھی گرد آلود پریشاں حال لیلائے وطن کو بنا سورا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ وطن کی محبت اس طرح ان کے رگو پے میں سرایت کر گئی ہے کہ اب اس کا دوسری محبتوں سے علیحدہ کر کے دیکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں۔ قید میں نہ جانے کیا بات تھی کہ ہم سب کی وطن سے محبت معمول سے زیادہ جوش پر تھی۔ صبح شام پاکستان کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ بے بسی نے مزاجوں میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا تھا، کبھی غضبناک ہو جاتے تھے، کبھی گریہ و زاری کو جی چاہتا تھا۔ دست و پا تو ناکارہ کر دیے گئے تھے، لیکن دل و جاں پر آفت آئی ہوئی تھی۔ 1951 میں جب ہندوستان کے پاکستان کی طرف جارحانہ ارادوں کی خبریں شائع ہوئیں تو ہم میں سے ان افسروں نے جو ابھی تک معزول نہیں کیے گئے تھے، گورنمنٹ کو درخواست دی کہ پاکستان کی حفاظت میں ہم کو بھی جان لڑانے کی اجازت دی جائے، خاص طور پر جبکہ ہر ایک کو کشمیر میں ہندوستانی فوجوں سے لڑنے کا تجربہ ہے۔ درخواست میں واضح کر دیا گیا تھا کہ ہمارا مقصد مقدمے سے جان چھڑانے کا نہیں، ہم گورنمنٹ سے سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتے کہ ہنگامی حالات کے دوران میں مقدمے کو ملتوی کر دیا جائے۔ یہ کوئی سٹنٹ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہندوستانی فوجوں کے شانہ بشانہ ہندو سبھائی اور اکالی درندے بھی ہوں گے، اور مغربی پاکستان سے کوئی راہ مفر نہیں تھی۔ ہماری درخواست مسترد کر دی گئی۔ بہرحال زمانہ کھرے کھوٹے کی تمیز زود یا بدیر کر ہی لے گا۔ نظیری کاش بنمائی کے در ساغل چ میں داری، کہ پیشے زاہداں قدرے گنہگارا شبت پیدا۔ ہندوستان اور پاکستان کا ذکر چل نکلا ہے۔ جیل میں فیض صاحب اکثر اپنے ہندوستانی دوستوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان میں کئی ایک لاہور کے رہنے والے تھے، کئی دوسرے سالہ سال تک پنجاب میں رہ چکے تھے۔ مولانا حسرت موہانی، رشید جہاں، صاحبزادہ محمود الظفر، اسرار الحق مجاز، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، پنڈت ہری چند اختر، اپیندر ناتھ اشک اور ان کی بیگم، ملک راج آنند، کرشن چندر، ڈاکٹر اشرف، جوش ملی آبادی، فراق گورکھ پوری اور دوسرے کئی اصحاب کا ذکر میں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک عرصے سے جان پہچان ہے، حالانکہ ان میں سے میں کسی کو بھی ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ سجاد ظہیر اور فیض اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر باتیں ہی اکثر ان لوگوں کے بارے میں ہوا کرتی تھیں۔ 1947 کے فسادات کا زمانہ فیض صاحب نے لاہور میں گزارا تھا۔ انہی دنوں وہ مشرقی پنجاب بھی ہو آئے تھے۔ طرفین کے بہادروں اور سوربیروں نے جس طور سے انسانیت کو ذلیل کیا تھا، اس کا آنکھوں دیکھا حال سنایا کرتے تھے۔ بیان کرتے کرتے رقت طاری ہو جاتی اور رک جاتے۔ میرے خیال میں وہ اتنے بڑے پیمانے پر اس تفصیل سے اس ہولناک خانہ جنگی کو دیکھنے پر مجبور رہے ہیں کہ شعروں میں اس کو لانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ وقت ملنے پر وہ ناول یا ڈرامے کے ذریعے پنجاب کی اس ٹریجڈی کو بیان کریں۔ پنجاب کی سرزمین یوں تو ہزاروں سالوں سے حملہ آوروں کی تاخت و تاراج کا شکار رہی ہے، شاید ہی یہاں کی کوئی نسل ایسی گزری ہوگی جس نے غیر ملکی گھوڑوں کے سموں کی ٹاپ نہ سنی ہو، لیکن ان حملہ آوروں میں سے اکثر بگولے کی طرح آتے تھے اور آندھی کی طرح گزر جاتے تھے۔ تلوار کے سائے تلے جینے کی ذلت کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن 1947 میں جس طرح پنجابیوں نے پنجابیوں کو ذلیل و خوار کیا، تمام حملہ آوروں نے مل کر بھی نہیں کیا ہوگا۔ فیض صاحب پاکستان میں بعض اصحاب کے اس نظریے پر بہت رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق ہندوستان سے ہے، پاکستان کے لیے زہر حلال ہے۔ ریڈیو پر سوائے اقبال کے کلام کی قوالیوں اور فلمی گانوں کے کچھ سننے میں نہیں آتا تھا، چنانچہ ہم جیل والوں سے بچ بچا کر ہندوستانی ریڈیو اسٹیشنوں سے اپنے دیس کے راگ سنا کرتے تھے۔ کسی جاہل نے بزوں میں خود قومی جوش میں آ کر امیر خسرو، تانسین، واجد علی شاہ، عبد الکریم خاں، فیاض خاں اور دوسرے بیسیوں اساتذہ اور زعماء سے پاکستان کا رشتہ توڑنے کو عین حب الوطنی سمجھ لیا تھا۔ ملکوں کی سیاسی و اقتصادی حدیں وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہتی ہیں، لیکن ایک خطہ زمین کے کلچر، زبان، ادب، آرٹ، موسیقی، فن تعمیر اور دوسری ثقافتی قدروں کا قوام سینکڑوں ہزاروں سالوں کی ریاضت کے بعد تیار ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی ترکیب میں تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ پاکستان اور ہندوستان میں سیاسی دھینگا مشتی کیسی بھی صورت اختیار کر جائے، دلی، لکھنؤ
حیدرآباد اور لاہور کی گنگا جمنی تہذیبیں اپنی جگہ قائم رہیں گی اور میر اور غالب میں سب کی سانجھ رہے گی۔ ہندوستانی اور پاکستانی تہذیبوں کے درختوں کی جڑیں موہن جودارو، گیا، ہرش پور، گندھارا، تکسلا، متھرا، بنارس، اجنتا، اجمیر، قطب مینار، تاج محل، جامع مسجد، شالامار ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ شاخوں میں کہیں سمرقند و بخارا اور کہیں عرب و عجم سے آئے ہوئے پیوند اپنی بہار دکھا رہے ہیں، اور کہیں پراچین ڈالیں جوں کی توں قائم ہیں۔ دوسرے کی ضد میں جڑوں کو نقصان پہنچانا یا شاخوں کی نوچ کھسوٹ کرنا اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا ہے۔ فیض صاحب ان انسانیت نواز روایات سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے دونوں ملکوں کی سرزمین کا خاصہ رہی ہیں۔ وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں جسے امیر خسرو، بھکت کبیر، خواجہ معین الدین چشتی، بابا نانک، بابا فرید، ابو الفضل فیضی، بلے شاہ، وارث شاہ، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، رحمان بابا اور دوسرے بہت سے بزرگوں نے فیض بخشا ہے۔ حیدرآباد میں ان کا درس و تدریس کا سلسلہ عجیب متنوع قسم کا تھا۔ کوئی قرآن مجید اور حدیث شریف کا درس لے رہا ہے تو کوئی صوفیاء کرام کی تصانیف، فتوح الغیب، کشف المحجوب، احیاء العلوم وغیرہ کے رموز و نکات سمجھ رہا ہے۔ کوئی انگریزی اور یورپین ادب کی الجھنیں پیش کر رہا ہے تو کسی نے کسی جدلیاتی فلسفے پر بحث شروع کر رکھی ہے۔ اردو فارسی ادب تو تکیہ کلام تھا۔ حیدرآباد میں ہم نے ان کو شاگرد کے رول میں بھی دیکھا ہے۔ پوشنی کے ساتھ مل کر سید سجاد ظہیر سے فرانسیسی زبان سیکھا کرتے تھے۔ نہایت غبی اور کامچور تھے۔ سید صاحب کی استادانہ گھرکیاں اور فیض صاحب کی بہانہ سازیاں بہت لطف پیدا کرتی تھیں۔ محنت کشوں سے انہیں خاص الفت ہے۔ حیدرآباد میں ایک بار ہمارے احاطے میں بجلی کے کھمبے کا فیوز جل گیا۔ ایک مستری بغیر سیڑھی کے وہاں پہنچ گیا۔ ہم تلملانے لگے کہ خواہ وقت ضائع کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس نے کھمبے کو ذرا ٹھونکا بجایا اور یہ جا وہ جا، بغیر سیڑھی کے کھمبے کے سرے تک پہنچ کر آنکھ جھپکنے میں نیا فیوز لگایا۔ فیض صاحب دیر تک اس کے قصیدے پڑھتے رہے۔ منٹیگمری میں شاہ جی، ایک پوسٹ مین، ہمارے پارسل وغیرہ لایا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر فیض صاحب کی آنکھوں میں جس قسم کی روشنی آ جایا کرتی تھی وہ میں نے کم ہی دیکھی ہے۔ دونوں ٹریڈ یونین کے ممبر رہ چکے تھے۔ کہا کرتے ہیں ہندوستان پاکستان کے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ دونوں ملکوں میں محنت کش اپنے حقوق حاصل کر کے اپنے اپنے چمنستانوں کے والی بن جائیں۔ اس کے بعد ان ملکوں کے درمیان نفرت کا زہر اور اس کو پیدا کرنے والے حل طلب مسائل، جن کی آڑ میں سامراجی آج کل اپنے آہنی پنجے وطن عزیز کی رگوں میں دوبارہ پیوست کر رہے ہیں، یوں غائب ہو جائیں گے جیسے دیویوں پریوں کے قصوں میں ہیرو کے اسم پڑھنے پر دیو بھوت اور دوسری بلائیں آنن فانن رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ فیض کی شاعری میں ایک صاحب دل کا جوش اور ولولہ ہے۔ اس میں قوم کا دل دھڑک رہا ہے، لیکن شاید کیا بات ہے کہ اس کے قوام میں پاکستان کے محنت کشوں کا مبارک پسینہ اور خون کی حرارت ابھی تک پوری مقدار میں شامل نہیں ہے۔ سمن و گلاب کو جس چاہت سے یاد کیا ہے، اسی چاہت اور تفصیل سے اس بدحال بد نصیب کا ذکر نہیں ہے جس نے سمن و گلاب کو اپنے خون جگر سے سینچ کر شاداب کیا ہے، اور جس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی ان سمن و گلاب کی نزاکتوں، رنگ و روپ اور عطر بیزیوں سے مستفید ہو سکے۔ ان کا دل تو ادھر کھینچا جا رہا ہے، لیکن لغزش پا میں ہے پابندی آداب ابھی۔ ان کی شاعری کو ڈرائنگ روموں، اسکولوں، کالجوں سے نکل کر سڑکوں، بازاروں، کھیتوں اور کارخانوں میں ابھی پھیلنا ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ چیز صرف پنجابی میں ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کی معمول کے مطابق کسر نفسی ہے اور جبلی ہچکچاہٹ۔ دست صبا کے ابتدائیہ میں انہوں نے فرمایا ہے، یا یوں کہیے کہ شاعری کا کام صرف مشاہدہ ہی نہیں، مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے۔ گرد و پیش کے مختلف قطروں میں زندگی کے دجلے کا مشاہدہ اس کی بینائی پر ہے، اس کو دوسروں کو دکھانا اس کی فنی دسترس پر، اس کے بہاؤ میں دخل انداز ہونا اس کے شوق کی صلابت اور لہو کی حرارت پر، اور یہ تینوں کام مسلسل کاوش اور جد و جہد چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا ہے کہ حیات انسانی کی اجتماعی جد و جہد کا ادراک اور جد و جہد میں حسب توفیق شرکت زندگی کا تقاضا ہی نہیں، فن کا بھی تقاضا ہے۔ زندہ نامہ اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ فیض کے مشاہدے اور مجاہدے کے تناسب میں مجاہدے کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اور یہی اس وقت ان کے فن کا تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کی نظریں لاہور کے مناظر سے اٹھ کر پاکستان کے وسیع میدانوں پر پڑنے لگی ہیں، جہاں بے شمار انسان نما مٹی کے تودے صدیوں سے ایک ہی طرح کی دھیمی دھیمی حرکت کر رہے ہیں۔ اب ان تودوں کی کمریں کچھ سیدھی ہو رہی ہیں۔ ان کو اس بوجھ کا احساس ہو رہا ہے جو انہوں نے قرنوں سے اٹھا رکھا ہے، کیونکہ ان پر آہستہ آہستہ یہ بھید کھل رہا ہے کہ بعض دوسرے دیسوں میں ان کے بھائی بندوؤں نے یہ بوجھ اتار دیا ہے، اور وہ لوگ اب انسانی عظمت میں برابر کے شریک ہیں۔
ان کی آنکھوں میں ایک طرح کا نور ہے، کیونکہ وہ دور افق پر زندگی اور توانائی کی اٹھتی گرتی گھٹتی بڑھتی روشنی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کسی برہا کی ماری کی طرح جو اچانک اپنے پریتم کو نزدیک آتا دیکھے ابھی تک لجا رہے ہیں، شرما رہے ہیں اور اپنی کم مائیگی اور پریشان حالی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ فیض صاحب کی نظریں کارخانوں میں بھی گھس رہی ہیں، جہاں کسانوں کے ساتھی مزدور انسان کی تخلیقی قوت اور اس کی عظمت کا درس حاصل کر رہے ہیں۔ فیض یہ سب کچھ خود ہی نہیں دیکھ رہے، اپنے لاہوری بھائی بندوؤں، دماغی مزدوری کرنے والے مصنفوں، کلرکوں، چھوٹے چھوٹے دکانداروں، وکیلوں، ٹیچروں، طالب علموں، گاموں اور ماجھوں کو بھی دکھلا رہے ہیں، اور پکار رہے ہیں کہ کارگہ ہستی میں جو رن پڑ رہا ہے اس میں حق و باطل کے لشکروں کو پہچانو۔ ناداری، دفتر، بھوک اور غم نے جو چومک پتراؤ کر کے تمہارے ساغر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور تمہاری عزت اور ناموس خاک میں ملا دی ہے، صحبائے غم جانا کی پری کی بے حرمتی کر دی ہے، لیکن یادوں کے گرے بانوں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے؟ ایک بخیا ادھیڑا ایک سیا، یہ عمر بسر کب ہوتی ہے؟ اس کارگہ ہستی میں جہاں یہ ساغر شیشے ڈھلتے ہیں، ہر شے کا بدل مل سکتا ہے، سب دامن پور ہو سکتے ہیں۔ اب لوٹ جھپٹ سے ہستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں، یہاں پربت پربت ہیرے ہیں، یہاں ساگر ساگر موتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکائے پھرتے ہیں، ہر پربت کو، ہر ساگر کو نیلام چڑھائے پھرتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بھڑ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں، ہستی کے اٹھائی گیروں کی ہر چال الجھائے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں رن پڑتا ہے، نت بستی بستی نگر نگر، ہر بستے گھر کے سینے میں، ہر چلتی راہ کے ماتھے پر۔ یہ کالک بھرتے پھرتے ہیں، وہ جوت جگاتے پھرتے ہیں، یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں، وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں۔ سب ساغر شیشے لالو گوہر اس بازی میں بد جاتے ہیں، اٹھو سب خالی ہاتھوں کو، اس رن سے بلاوے آتے ہیں۔ زندہ نامہ میں فیض صاحب نے حق و باطل کی اس ہولناک جنگ میں بہادروں کی بہادری کے واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا ہے۔ اس کی ابتدا وہ دست سبا میں ایرانی طلبہ کے نام لکھ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی یہ عادت پوری طرح نہیں گئی کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے دھوئیں کے پہلے مرغولے کو ہی لے بیٹھتے ہیں، اور جب یہ دھواں ہوا کے جھونکوں سے چشم زدن میں تتر بتر ہو جاتا ہے تو رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، یا طوفان کی پہلی موج میں ہی محو تماشا ہو جاتے ہیں، اور جب اسے ساحل کی ریتی میں جذب ہوتا دیکھتے ہیں تو فرتے درد سے بے حال ہو جاتے ہیں، یا بڑھتے ہوئے لشکر کے سب سے اگلے اسکاؤٹ جب کھیت ہو جاتے ہیں تو ان کو تڑپتا دیکھ کر تمام نظام کائنات کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں۔ ایسے درد کی فراوانی ہر نیک دل کا خاصہ ہوتی ہے، لیکن اگر آتش فشاں کی زمین دوز گرج کو سنا جائے اور اس کے چند لمحوں میں ابلنے والے کروڑوں من لاوا کا تصور کیا جائے، یا پہلی لہر کے پیچھے بکھرے ہوئے بے کنار سمندر کا خیال کیا جائے، تو دھوئیں کے پہلے مرغولے کے بکھرنے، طوفان کی پہلی لہر کے جذب ہو جانے اور اسکاؤٹوں کے مرنے میں درد و غم کی جگہ مجاہدانہ تڑپ آ جاتی ہے۔ زندگی کے سائے گہرے ہونے کے بجائے اس کی رنگینیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان تینوں کی موت پر رونے دھونے کے بجائے ان کی یادگار منانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ عشق و محبت کے پہلے کشتے ہی نہیں، فتح کے بانی بھی ہیں، اور ان کی موت زندگی کا رس ہے۔ فیض صاحب کا کینوس ذرا اور بھی وسیع ہو جائے تو بلا شبہ ہمارے ادب کے گورکی بن جائیں گے۔ ان سے زیادہ اس رتبے کا اور کون مستحق ہے؟ بدقسمتی سے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان میں رجس خواں ایک جان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ مینٹیگمری میں میری ایک ڈیوٹی فیض صاحب کے لیے سامعین فراہم کرنا تھی۔ اس کا ایک ذریعہ یہ تھا کہ میں ان کا تازہ کلام سید سجاد ظہیر صاحب کو مچھ جیل میں اور عطا اور پوشنی کو حیدرآباد بھیج دیا کرتا تھا۔ سید سجاد ظہیر کے خط کا اقتباس اس مضمون کے اختتام کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ سینٹرل جیل، مچھ بلوچستان، 21 فروری سن 1954۔ آئندہ میں زیادہ باقاعدگی سے تمہارے خطوں کا جواب دوں گا۔ اس ارادے میں صرف اخلاقی فرض ہی کا تقاضا نہیں بلکہ میری خود غرضی بھی شامل ہے۔ تمہارے خطوں سے دوستی اور التفات کی لطیف مہک آتی ہے، جس سے رنجور دل کو بے انتہا ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اس طرح ہم تنہائی میں گفتگو کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت فلسفیانہ اور ادبی مشغافیاں کر لیتے ہیں، اور آہنی دیواروں میں کسی قدر رخنا ڈال کر جیسے نکلتے ہوئے سورج کی کرنوں سے ذرا دیر کے لیے دل و دماغ کو منور کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ تم فیض کے کلام کے تحفے بھی بھیجتے ہو، اور اب کی تو تم نے اس کے انبار لگا دیے ہیں۔ ان کے لیے فیض اور تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یہ تو ایسا عطیہ ہے جس کا عوض مجھ سے کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ فیض کی نظم ملاقات مجھے پسند آئی ہے۔ اس میں علائم کی مرصع نگاری اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے، اور پہلے مصرے سے شروع ہو کر یہ رات اس درد کا شجر ہے، نظم کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خوبصورت تشبیہوں اور استعاروں کے جیسے نازک پھول چاروں طرف کھلتے چلے گئے ہیں۔
جن میں ہر ایک ایسا ہے جو اپنی جداگانہ خوشبو اور رنگ بھی رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ اور متوازن بھی ہے۔ پھر نظم کا بنیادی خیال پوری تخیل کے ساتھ بڑی کامیابی سے ملایا گیا ہے، جیسے ایک حسین اور نازک جسم میں درد مند، حساس اور لطیف روح ہو۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ غمناکی، شدت درد اور ان سب کے باوجود، بلکہ ان کے وسیلے سے نمودار ہونے والی نئی سحر کے تصور کو گرفت ملانے کے بعد شاعر نے اسے نظم کا جامہ پہنایا ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ بلند ہمت آور خیال اور تصور جیسے شاعرانہ تخیل کا ثمر ہے، اور پوری نظم کے گلدستے سے دلاویز اور روح افزا رنگینیوں اور نکھتوں کے ساتھ جھلک پڑتا ہے۔ تیسرے بند کے شروع کے 4 مصرے جہاں سے گریز کیا گیا ہے، اپنی فصاحت، موسیقیت، روانی اور زور کلام کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتے۔ انہیں ایک بار پڑھ لو تو دل پر نقش ہو جاتے ہیں اور پھر بھولتے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اتوار کی صبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لہک لہک کر بج رہی ہوں، اور ان کی مسلسل آواز صرف سامعہ میں ہی نہیں بلکہ سارے جسم کے پوروں میں سرایت کر رہی ہو۔ فیض کی شاعری کا رنگ، لوگ جس بات کو کہتے ہیں، اس میں لہجے کی دردناکی اور فضا کی نرمی ایک چیز ہے۔ مجھے اس کی خوشی ہے کہ ان مصروں میں وہ رنگ نہیں ہے۔ اچھے اور بڑے شاعر اپنا رنگ ضرورت اور موقع کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، گو وہ اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ تم نے اپنے گزشتہ خط میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اب انہیں ہمت کر کے ایک جست لگانی چاہیے تاکہ ان کی شاعری میں خوشبوؤں اور گلبیزیوں کے علاوہ خلق خدا کے اس مبارک پسینے اور خون کی حرارت کی آمیزش بھی ہو، جس سے فی الحقیقت زندگی بنتی، بدلتی اور سنورتی ہے۔ میں اس خیال سے بالکل متفق ہوں، البتہ میں انہیں ایسا کرنے کے لیے دھکا نہیں دینا چاہتا۔ ان امید افزا علامات کے سبب سے جو حالیہ نظموں اور غزلوں میں خود ہی نظر آ رہی ہیں، جو کہ صحیح جمہوری سمت کا پتہ دیتی ہیں، میرے خیال میں وہ خود اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ پنجاب کی سرزمین صدیوں پہلے بابا فرید، وارث شاہ، بلے شاہ کی ذاتوں میں دوسرے حالات اور دوسرے ماحول میں ایسی جمہوری شاعری پیدا کر چکی ہے۔ ہمارے یہاں کبیر، تلسی، سور ہو چکے ہیں، ایسے نغمے پھر کیوں نہیں چھیڑے جا سکتے؟ ان نئی غزلوں پر ان کو مبارکباد دینا گو یہ صحیح ہے کہ داد مرزا جعفر علی خان سے ہی لینا چاہیے۔ میں تو اب برائے نام لکھنؤ کا رہ گیا ہوں۔ 6 سال پنجاب میں اور پنجابیوں کے ساتھ رہ کر اللہ ہی جانتا ہے کہ زبان کتنی بگڑ گئی ہے۔ شاید چونکہ موسم بہار کا ہے، اس لیے ہمیں گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے والی غزل سب سے اچھی لگی۔ اس شعر کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ جس غزل کو تم نے واسوخت کا عنوان دیا ہے، وہ بھی اپنے رنگ میں خوب ہے، ایک ایک شعر نشتر ہے۔ کس کس کی تعریف کریں، خاص طور پر یہ شعر: گر فکر زخم کی تو خطا کار ہیں کہ ہم، کیوں محو مدح خوبی تیغ ادا نہ تھے۔ اس کی داد تو فیض مرزا نوشہ سے بھی لے لیتے، جعفر علی خان اثر تو الگ رہے۔